فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب فلسفہ احکام کے پارٹ نمبر 9 کا آغاز صفحہ نمبر 177 سے کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کیا یہ آیت اسلام کے آفاقی ہونے کی منافی ہے؟ سوال آیت شریف وما ارسلنا من رسول الا بلسانہ قومہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 کے مطابق کسی قوم میں سے کوئی پیغمبر نہیں اٹھا جس نے اس قوم کی زبان میں ہی اس سے بات نہ کی ہو، اور اس کی لائی ہوئی آسمانی کتاب بھی انہی لوگوں کی زبان میں ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ایک پیغمبر کی نبوت اسی قوم کے لیے مخصوص ہو تو یہ طریقہ بیحد پسندیدہ ہوگا، لیکن اگر اس کی نبوت آفاقی اور دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہو تو پھر یہ کیوں ممکن ضروری ہے کہ اس کی کتاب اس کی قوم کی زبان میں ہو؟ مثلاً جس طرح پیغمبر اسلام کی لائی ہوئی کتاب عربی زبان میں ہے۔ جواب: جو پیغمبر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے تھے، چونکہ سب سے پہلے ان کا سروکار اپنی قوم سے ہوتا تھا، لہٰذا یہ ضروری تھا کہ ان کی لائی ہوئی آسمانی کتاب ان کی اپنی قوم کی زبان میں ہو، اور پھر وہ اپنی دعوت اور پیغام کی اشاعت مختلف طریقوں سے دوسری اقوام میں کریں۔ آج کل ہر ملک کے اہل علم حضرات کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی کتابیں اسی ملک کے لوگوں کی زبان میں لکھیں، حالانکہ ان کتابوں کے مندرجات قطعاً اس علاقے کے لوگوں سے مخصوص نہیں ہوتے۔ چونکہ پیغمبر اسلام عرب قوم میں سے تھے اور ابتدائی مرحلے پر آپ کا واسطہ عرب قوموں اور قبیلوں سے پڑا، اس لیے ان کی کتاب دنیا کی ایک وسیع اور زندہ زبان یعنی عربی میں ہے، جبکہ اس کے قوانین اور احکام کا تعلق تمام بنی انسان سے ہے۔ اگر رسول اکرم کی بعثت کے وقت ایک عالمی اور بین الاقوامی زبان موجود ہوتی اور سب لوگ اسے جانتے ہوتے اور اس میں گفتگو کرتے تو اس صورت میں عین مناسب ہوتا کہ آپ کی آسمانی کتاب بھی اسی زبان میں ہو، تاہم نہ تو اس زمانے میں ایسی کسی زبان کا وجود تھا اور نہ ہی اب تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے۔ جو کچھ اوپر بیان ہوا اس کی بنا پر قرآن مجید کا عربی زبان میں ہونا اسلام کے آفاقی مذاہب ہونے کے قطعاً منافی نہیں۔ زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ مذکورہ بالا آیت کہتی کہ خداوند تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو اس کی اپنی قوم کی زبان میں پیغام دے کر بھیجا ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اس پیغمبر کی نبوت اور رہبری بھی اسی قوم کے لیے مخصوص ہے۔ کسی پیغمبر کی زبان یا کتاب کا اس کی قوم کی زبان میں ہونا اس کی نبوت کی اپنے قوم کے لیے مخصوص ہونے کی ہرگز دلیل نہیں، بلکہ اس کے مذہب کے خصوصی یا عمومی ہونے کا فیصلہ دونوں طریقوں سے کرنا چاہیے۔ یہ امر بھی واضح ہے کہ اسلام نسل اور زبان سے بالاتر ہے اور اس ساری دنیا کو اپنا وطن سمجھتا ہے، اور یہ کہ قرآن مجید عربی زبان میں اس لیے ہے کہ دنیا میں کسی بین الاقوامی زبان کا وجود نہیں، لہٰذا یہ بات اسلام کے ایک نسلی مذہب ہونے پر دلیل نہیں ہو سکتی۔ اسلام کے آفاقی مذہب ہونے کے بارے میں بہت سے مدارک دستیاب ہیں، لیکن ان کی تشریح کی یہاں گنجائش نہیں۔ تفصیلات کے لیے جامع تعلیمات اسلامی کی شائع کردہ کتاب اسلام دین حکمت ملاحظہ فرمائیں۔ صفحہ نمبر 179 ہیڈنگ ہے خداوند تعالیٰ اپنے لیے ضمیر جمع کیوں استعمال کرتا ہے؟ سوال: جب خداوند تعالیٰ احد اور واحد اور یگانہ ہے اور اپنی احدیت کے بارے میں جانتا ہے تو پھر وہ قرآن مجید میں اپنے لیے ضمیر جمع یعنی ہم کیوں استعمال کرتا ہے؟ جواب: ضمیر جمع متکلم ہم کا استعمال بولنے والے کی عظمت اور بزرگی کی نشانی ہے، اور خداوند تعالیٰ کو اس کا استعمال سب سے زیادہ زیب دیتا ہے۔ ادبا کا کہنا ہے کہ ضمیر جمع متکلم کا استعمال عظمت کی دلیل
متصور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بڑے لوگ عموماً تنہا نہیں ہوتے، یعنی خدمتگار اور فرمانبردار اشخاص ان کے مقاصد کی تکمیل کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور یوں ہمیشہ ایک جماعت کو تشکیل دیتے ہیں۔ اسی معنی کی وجہ سے اس لفظ کا استعمال عظمت کا کنایہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے جب کبھی خداوند تعالیٰ کے کلام میں ضمیر جمع استعمال ہوتی ہے تو وہ ہمیں اس کی عظمت اور بزرگی کی یاد دلاتی ہے، اور ہم کائنات کی ان ظاہر اور پوشیدہ قوتوں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں جو اس کے احکام کے تابع ہیں۔ یوں ہمارا توحید پر اعتقاد زیادہ پختہ ہوتا ہے اور ذات مقدس کی جانب ہماری توجہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 181، ہیڈنگ ہے قرآن مجید میں سمیع اور بصر۔ سوال اس کی کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت میں کلمہ سمیع مفرد آیا لیکن قلب اور بصر کے کلمات جمع کی صورت میں استعمال ہوئے ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمیعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، سورہ بقرہ آیت نمبر 7۔ خدا نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے۔ جواب، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں سمع مصدر کے معنوں میں ہے، اور جب کبھی کسی کلمے پر مصدر کا اضافہ ہو جائے تو وہ مصدر جمع اور عموم کے معنی دیتا ہے اور اس کلمے کے جمع ہونے کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن دوسرے دو کلمے یعنی قلب اور بصر ایک خاص عضو کے اسم کے معنوں میں استعمال ہوئے ہیں، اس لیے جمع کی صورت میں آئے ہیں۔ بعض دوسرے محققین نے ان اسالیب بیان کے مابین تفاوت کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ہر شخص اپنے قلب اور فکر سے گوں نہ گوں چیزوں کا ادراک کرتا ہے، اور اسی طرح آنکھ سے رنگوں، شکلوں اور پیمائش کا احساس کرتا ہے۔ ان دونوں اعضاء کے مدراکات متعدد اور غیر معمولی طور پر مختلف النوع ہیں۔ اس لحاظ سے گویا ہم میں سے ہر شخص متعدد قلب اور آنکھیں رکھتا ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص قوت سامع سے فقط صوتی امواج کا ادراک کر سکتا ہے، اور اسی وجہ سے سماع کا لفظ بطور مفرد استعمال ہوا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ آوازیں بھی متنوع ہوتی ہیں، لیکن اتنی نہیں جتنی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آنکھ سے دیکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ امور بھی غیر معمولی طور پر متنوع ہوتے ہیں جن کا ادراک انسانی سوچ بچار کے ذریعے کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 183، ہیڈنگ ہے جھوٹے معبود کیوں جلائے جائیں گے؟ سوال سورہ انبیاء کی 98 آیت 98 آیت نمبر 98 میں ان جھوٹے معبودوں کے بارے میں جنہیں مشرک پوجتے تھے یوں ارشاد ہوا ہے، اے مشرکو، تم اور وہ جھوٹے معبود جنہیں تم پوجتے ہو دوزخ کا ایندھن ہو اور تم اس میں وارد ہوگے۔ اس بنا پر جھوٹے معبود دوزخ کی آگ میں جلیں گے، جبکہ بعض جھوٹے معبودوں کا تعلق جاندار موجودات سے ہے، مثلاً حیوانات جنہیں جاہل اقوام پوجتی تھیں۔ ان جاندار موجودات کا کیا گناہ ہے کہ انہیں آگ میں جلایا جائے؟ جواب، جیسا کہ گرامی قدر شیعہ مفسر مرحوم تبریسی نے اپنی مشہور تفسیر مجموع البیان میں کہا ہے، اس آیت میں مشرقین مکہ سے خطاب کیا گیا ہے اور سورہ انبیاء کی تمام آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔ مکہ کے لوگوں کے جھوٹے معبود لکڑی، دھات اور پتھر کے بنے ہوئے تھے، اور جو معبود دوزخ کی آگ کا ایندھن ہے وہ یہی بت وغیرہ ہے جنہیں نزول قرآن کے وقت لوگ پوجا کرتے تھے، اور وہ زندہ معبود اس آیت میں داخل نہیں ہیں جنہیں بعض لوگ پوجتے ہیں۔ یہ بات بھی دلچسپی کا موجب ہے کہ زمانے میں جزیرہ نما عرب کے بت پرست زندہ معبودوں کو نہیں پوجتے تھے۔ یہاں توجہ کے قابل نقطہ یہ کہ خدا ان جھوٹے معبودوں کو دوزخ میں جلائے گا اور وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے، تاکہ مشرکین سمجھ لیں کہ وہ جھوٹے معبود جو ان کی نظروں میں مقدس موجودات تھے وہ بالآخر کیوں کر خود ان کی جان کے لیے آگ بن گئے اور ان کی بدبختی اور شقاوت کی وجہ قرار پائے، اور یہ بھی جان لیں کہ یہ جھوٹے معبود جنہیں نادان انسان قادر اور توانا تصور کرتا تھا اپنے دفاع کے لیے رتی بھر قوت بھی نہیں رکھتے۔ صفحہ نمبر 185، ہیڈنگ ہے کیا خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہے؟
سوال خدا ون تعالیٰ سورہ یوسف کی 100ویں آیت نمبر 100 میں فرماتا ہے، حضرت یوسف اپنے باپ اور ماں کو حکومت کی کرسی پر لے گئے اور یوسف کے ماں باپ اور بھائی آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور یوسف نے اپنے باپ سے کہا، جو خواب میں نے دیکھا تھا اس کی تعبیر یہی ہے، کیونکہ یوسف نے پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ سورج اور چاند نیز 11 تارے ان کے سامنے سجدہ بجا لا رہے ہیں۔ ہم تواریخ میں پڑھتے ہیں کہ جب امیر المومنین صفین کی جانب تشریف لے جا رہے تھے تو ایک جماعت کے افراد جو راستے میں قطار باندھے کھڑے تھے، اس رسم اور احترام کے مطابق جو وہ پہلے ساسانی سلاطین کے لیے روا رکھتے تھے، آپ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر گئے۔ امیر المومنین نے یہ منظر دیکھا تو آپ کو بہت کوفت ہوئی اور آپ نے فرمایا، تم کس گناہ بے لذت کے مرتکب ہو رہے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو، کیونکہ میں بھی تمہاری طرح خدا کی مخلوق ہوں۔ کیا یہ تاریخی حقیقت مندرجہ بالا آیت کے منافی نہیں؟ جواب، پرستش کے طور پر سجدہ صرف خدا تعالیٰ کی مقدس ذات سے مخصوص ہے اور اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں، جیسا کہ حضرت امام صادق علیہ السلام اور حضرت امام ہادی علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں نقل ہوا ہے۔ حضرت یوسف کے والد، والدہ اور بھائیوں نے اس سجدہ خدا کے شکر کے طور پر ادا کیا تھا، اور جیسا کہ صاحب مجموع بیان نے کہا ہے، خرد الی سجدہ میں لہو کی ضمیر حضرت یوسف کی جانب نہیں بلکہ خدا کی جانب گھومتی ہے، یعنی انہوں نے خدا کو سجدہ کیا۔ جہاں تک فرشتوں کے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا تعلق ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے، یعنی سجدہ تو خدا کے لیے تھا اور حضرت آدم کی حیثیت قبلے کی تھی۔ اس بیان کے پیش نظر مذکورہ آیت کے درمیان جو تاریخی مطلب امام علی سے نقل کیا گیا، اس کے درمیان کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا۔ صفحہ نمبر 187، توبہ نصوح سے کیا مراد ہے؟ سوال، لوگوں کے مابین آیت شریفہ سورہ تحریم آیت نمبر 8 کے بارے میں اختلاف ہے، اس آیت کے معنی بصراحت بیان کیجیے۔ جواب، لغت میں نسخ کے معنی خالص ہونے کے، اس بنا پر توبہ نصوح سے مراد وہ توبہ ہے جو گناہ سے خالص یعنی پاک ہو، اور ایسی خالص توبہ کے لیے لازم ہے کہ انسان دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ لوٹ جائے۔ ائمہ علیہ السلام سے مروی متعدد روایات بھی اسی حقیقت کی تائید کرتی ہیں۔ مثلا ایک روایت کے مطابق امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ توبہ اللہ توبۃ نصوحا سے کیا مراد ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یتوب العبد ثم لا یعود فیہ، یعنی مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ سے توبہ کرے اور پھر اس گناہ کی جانب نہ لوٹے۔ اصول کافی۔ ایک اور حدیث میں 10ویں امام حضرت ہادی علیہ السلام سے نقل کیا گیا کہ آپ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا، یعنی توبہ نصوح یہ ہے کہ توبہ کرنے میں انسان کا باطن اس کے ظاہر کی مانند ہو۔ کتاب کا حوالہ معنی الاخبار۔ اس مضمون کی اور متعدد حدیث بھی وارد ہوئی ہیں اور وہ سب اس حقیقت کی تائید کرتی ہیں کہ توبہ نصوح سے مراد وہ خالص توبہ ہے جس میں گناہ کی جانب بازگشت نہ ہو اور جس میں انسان کا ظاہر اور باطن یکساں ہو۔ صفحہ نمبر 189، 189، ہیڈنگ ہے، کیا یہ آیت مسئلہ خلود سے منافات رکھتی ہے؟ سوال، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب لوگ بہشت میں وارد ہوتے ہیں وہ پھر وہاں سے باہر نہیں جاتے اور ہمیشہ کے لیے وہاں رہتے ہیں، اور بہت سی آیات اس مسئلے خلود اور بہشت میں ہمیشہ رہنا یعنی خلود اور بہشت میں ہمیشہ رہنا کو صریحاً ثابت کرتی ہیں، لیکن سورہ ہود کی 108ویں آیت سے بظاہر پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے وہ ایک دن بہشت سے باہر چلے جائیں۔ جب تک زمین اور آسمان برقرار ہیں، سعادت مند افراد ہمیشہ کے لیے بہشت میں رہیں گے، مگر یہ کہ تیرا خدا چاہے کہ انہیں وہاں سے باہر لے جائے، اور یہ ایک جاری رہنے والی بخشش ہے۔ استثناء بظاہر پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے کہ ایک دن خدا چاہے کہ انہیں اس مرکز نعمت سے باہر کر دے، جبکہ باقی آیات اس امر پر گواہ ہیں کہ وہ ہرگز بہشت سے باہر نہیں جائیں گے۔ اس صورت میں اس آیت سے کیا معنی ہے؟
جواب یہ درست ہے کہ خداوند عالم نے سعادت مند افراد سے بہت سی آیات میں دائمی بہشت کا وعدہ کیا ہے، اور وہ اس وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں فرمائے گا، اور وہ خود فرماتا ہے کہ لا تخلف الوعدہ، یہ لا یخلف اللہ وعدہ، سورہ روم آیت نمبر 6، یعنی خدا نے جو وعدے کیے ہیں وہ ان کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ لیکن ممکن ہے کہ بعض لوگ یہ تصور کریں کہ اس قطعی وعدے کے بعد زمام کار خدا کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، اور پھر وہ یہ قدرت نہیں رکھتا کہ انہیں جنت سے باہر نکال دے اور ان سے اپنی نعمت سلب کر لے، اور علمی اور کلامی اصطلاح میں یہ حتمی فیصلہ خدا کی قدرت کو محدود کر دیتا ہے اور اس کی توانائی کی وسعت میں کمی کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الا ما شاء رب کا کہ جملے سے خداوند عالم اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ باوجود یہ کہ اس نے ان سے دائمی بہشت کا وعدہ کیا ہے اور وہ ہرگز اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، تاہم یہ بات اس کی قدرت میں کوئی کمی پیدا نہیں کرتی، اور پھر بھی وہ تمام موجودات پر اختیار رکھتا ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے، اور تمام چیزوں کے بارے میں اس کی قدرت محفوظ اور پائیدار ہے۔ یہی جملہ الا ما شاء رب کا پہلی والی آیت میں بھی وارد ہوا ہے جو دوزخیوں کے بارے میں ہے، اور جس میں ان سے دائمی عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ بھی وہی ہے جو پہلی والی آیت کے سلسلے میں بیان کی گئی ہے۔ جملہ عطا غیر مجزوز جو آیت کے آخر میں آیا ان واضح قرائن میں سے ہے جو مندرجہ بالا تفسیر کی تائید کرتے ہیں۔ یہ جملہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کا یہ عطیہ ثابت، پائیدار اور جاری رہنے والا ہے اور جدا ہونے والا ہرگز نہیں۔ صفحہ نمبر 191، ہیڈنگ ہے ہر کام شروع کرتے وقت خدا کا نام لینے کا کیا فائدہ ہے؟ سوال یہ جو کہا جاتا ہے کہ کوئی کام شروع کرتے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ جواب، انسان کے عمل کی پاکیزگی کے سلسلے میں اللہ کی جانب توجہ دینے کی تاثیر کو مد نظر رکھتے ہوئے واضح ہو جاتا ہے کہ ہر کام کی ابتدا کے وقت اللہ کا نام لینا انسان کو صحیح عمل اور راست بازی کی جانب متوجہ کرتا ہے، اور اگر اس گراں بہا مذہبی حکم کا اور کوئی فائدہ نہ بھی ہو تب بھی یہ چیز اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ اس بنا پر ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ کہنا اور اس کی ذات اقدس سے مدد چاہنا بجائے خود ایک تربیتی کورس ہے، ایک تربیتی درس ہے، اور انسان کو صحیح عمل اور راست بازی کی جانب دعوت دیتا ہے، اور خیانت اور بدعمالی سے جو کہ دور حاضر کی سماجی بدبختیوں کے ایک بہت بڑے حصے کا سرچشمہ ہے باز رکھتا ہے۔ علاوہ عظیم محدود اور کمزور انسان ہر لحظے میں اللہ کی مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ وہ بسم اللہ پڑھ کر اپنی نیاز مندی کا اظہار کرتا ہے اور خداوند عالم کی لامتناہی قدرت سے امداد طلب کرتا ہے، تو رحیم، مہربان، قادر اور توانا پروردگار بھی اسے اپنی خاص رحمت اور عنایت میں شامل کر دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 193، ہیڈنگ ہے قرآن مجید کا تحریف سے محفوظ ہونا۔ سوال، کیا قرآن مجید پیغمبر اسلام پر اسی موجودہ صورت میں نازل ہوا ہے، اور اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی؟ جواب، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کی تحریف کا راگ زیادہ تر عیسائیوں اور یہودیوں کی جانب سے الاپا گیا ہے، چونکہ تاریخ کی مسلم شہادت کے مطابق ان دونوں قوموں کی آسمانی کتابیں وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ تحریف اور تغیر کا شکار ہو گئی ہیں اور اپنی اصلی قدر و قیمت اور اعتبار کھو بیٹھی ہیں، اس لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو بھی تحریف کی افواہوں سے آلودہ کر دیں۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ تورات کے نسخے 12 مختلف تاریخی حوادث کے دوران اور بالخصوص بخت نصر کے یہودیوں پر حملے کے وقت ضائع ہو گئے، اور بعد میں یہودیوں کے کچھ مذہبی لوگ انہیں احاطۂ تحریر میں لے آئے۔ کتاب کا حوالہ کتاب قاموس مقدس اور الہدی الی دین المصطفیٰ سے رجوع کریں۔ جیسا کہ گواہی ملتی ہے چاروں انجیلیں حضرت عیسیٰ کے کئی سال بعد کچھ لوگوں کے وسیلے سے لکھی گئیں، اور یوں جو انجیل حضرت عیسیٰ پر ایک کتاب کی شکل میں اتاری گئی تھی اس کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ کتاب قاموس مقدس
جن لوگوں نے اپنے تمام مذہبی اصول و معارف کی بنیاد ان کتابوں پر رکھی ہے جو اس قدر بے اعتبار اور بے قدر ہو چکی ہیں، وہ اس بات پر مائل ہیں کہ قرآن مجید کو بھی اسی مقدر سے دوچار کر دیں اور کہیں کہ قرآن مجید بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تحریف کا شکار ہو گیا۔ حالانکہ اسلامی تاریخ کے تمام ادوار میں قرآن مجید کی جمع آوری اور نگہداشت یہودیت اور عیسائیت کے ادوار میں تورات اور انجیل کی تاریخ سے قطعاً قابل موازنہ نہیں ہے۔ تاریخ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ قرآن مجید کی وضع کسی بھی اسلامی دور میں ابہام اور پیچیدگی سے دوچار نہیں ہوئی۔ اس سلسلے میں ہمیں دو موضوعات پر توجہ دینی چاہیے جو بہت سے سوالوں کے جواب مہیا کرتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس نے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں میں انقلاب برپا کیا۔ اس نے ان کی سابقہ زندگی کو دھرم بھرم کر کے اس کی جگہ ایک نئی زندگی کو وجود بخشا جس کی بنیاد انسانی ایمان اور اصول پر استوار کی گئی۔ اس بنا پر قرآن مجید ایک ایسی کتاب تھی جو مسلمانوں کی زندگی کی اصلی کیفیات سے مربوط تھی، اور وہ اپنی سیاست، معاشیات، قوانین اخلاق، حتیٰ کہ اپنی گھریلو زندگی کے رسوم اور آداب بھی اسی آسمانی کتاب سے حاصل کرتے تھے۔ دن رات میں 5 مرتبہ نماز کے دوران ان کا اس کتاب سے سابقہ پڑتا تھا، اور بالآخر اپنی روزمرہ زندگی کے تمام معاملات میں وہ پہلے قرآن مجید اور پھر رسول اکرم کی سنت اور روش سے رجوع کرتے تھے۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ جو کتاب لوگوں کی زندگی سے اس قدر پیوستہ ہو اور وہ اس سے اس حد تک رجوع اور استفادہ کرتے ہوں، اس میں تحریف واقع ہو جائے اور عوام یا خواص اس واقعے کی جانب کوئی توجہ نہ دیں۔ اس بات کا احتمال کہ قرآن مجید میں تحریف واقع ہو گئی ہو اور کسی نے اس بات کا خیال ہی نہ کیا ہو، اسی طرح ہے جیسے کہ ہم اس بات کو ممکن سمجھ لیں کہ دنیا کی کسی بڑی قوم کے بنیادی قانون میں تحریف ہو جائے اور کوئی اس طرف دھیان ہی نہ دے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی قوم کا بنیادی قانون تحریف کا شکار ہو جائے لیکن لوگ کچھ نہ سمجھ پائیں اور احتجاج کی کوئی آواز بلند نہ ہو؟ موجودہ زمانے کی اقوام کی زندگی پر ایک بنیادی قانون کے نقش کے مقابلے میں مسلمانوں کی اجتماعی زندگی پر قرآن مجید کا نقش کئی گنا زیادہ تھا، اور یوں لوگ اپنے اذہان میں اس قدر خیال کرتے تھے کہ اگر اس میں رتی بھر تحریف بھی واقع ہو جاتی تو اسے شدید رد عمل سے دوچار ہونا پڑتا اور ہر جانب سے اعتراضات شروع ہو جاتے۔ نمبر 2، کیا رسول اکرم کے دور میں اور کیا بعد میں قرآن مجید کی جمع آوری سے مربوط تاریخ سے اور اس بے حد غیر معمولی اہمیت سے جو حضرت اور مسلمان قرآن مجید کی حفاظت اور کتابت کو دیتے تھے، یہ بات ثابت ہو جاتی کہ قرآن مجید میں کسی وجہ سے بھی ایک لفظ تک کی کمی کا بھی کوئی امکان نہیں رہا۔ ابو عبداللہ زنجانی کی کتاب تاریخ القرآن کے مطابق رسول اکرم کے زمانے میں بہت سے اہل علم مسلمان جن کی تعداد 43 تک لکھی گئی ہے، حضرت کے حکم کے مطابق ہر آیت اور سورے کو اس کے نازل ہوتے ہی لکھ لیتے تھے، اور مسلمانوں کے درمیان ان تحریروں کی ہر ممکنہ اہتمام اور کوشش کے ساتھ نگہداشت کی جاتی تھی۔ ان میں سے وہ معروف ترین بزرگوار جو قرآن مجید کی کتابت کے سلسلے میں دوسروں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اہتمام کرتے تھے، ان میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام سر فہرست ہے۔ یوں وہ قرآن مجید جو ان افراد کے ذریعے لکھے جاتے تھے، ان کے متعدد نسخے مسلمانوں میں موجود تھے، اور وہ قرأت اور قرآن مجید سے استفادہ کرنے کے سلسلے میں دن رات اس سے رجوع کرتے تھے۔ علاوہ ازیں بہت سے مسلمانوں نے قرآن مجید کی آیات اور سورتیں حفظ کر لی تھیں۔ وہ قرآن مجید حفظ کرنے کے کام میں بے حد محتاط تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اس آسمانی کتاب کا ایک لفظ بھی نہ چھوٹنے پائے۔ ان حضرات کو قاری کہا جاتا تھا، اور لوگ قرأت قرآن کے سلسلے میں ہمیشہ ان سے رجوع کر کے استفادہ کرتے تھے۔ مسلمان قرآن مجید کی تحریف سے نگہداشت اور حفاظت کا اہتمام اس شدت سے کرتے تھے کہ جب حضرت ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں جنگ یمامہ میں بہت سے قاریان قرآن قتل ہو گئے تو مسلمانوں نے قرآن مجید کی حفاظت کی جانب زیادہ توجہ دینے کا فیصلہ کیا، اور اس مقصد کے حصول کی خاطر قرآن مجید کے تمام نسخے ایک جگہ جمع کیے اور ان میں کوئی کمی بیشی ہونے کا سد باب کیا۔ ایک دفعہ پھر ان نسخوں کی حفاظت کی جانب بڑی شدت سے توجہ دی جانے لگی۔
حضرت عثمان بن عفان کی خلافت کے زمانے میں بھی قرآن مجید کے پہلے نسخوں سے 4 نسخے تیار کیے گئے اور تمام اسلامی صوبوں کو روانہ کیے گئے تاکہ وہ اپنے پاس موجود نسخوں کو ان نسخوں کے مطابق کر لیں اور قرآن مجید پڑھتے وقت ان کی مطابقت کریں۔ قاری حضرات اور دوسرے مسلمان قرآن مجید کی حفاظت اور نگہداشت کی جانب اس حد تک توجہ دیتے تھے کہ ایک دن ابی بن کعب اور ایک خلیفہ وقت حضرت عثمان کے مابین سورہ توبہ کی درج ذیل آیت یعنی 34ویں آیت کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضرت عثمان بن عفان کا کہنا تھا کہ وحی الہی میں لفظ الذین ہے واو کے بغیر، اور یہ حرف قرآن مجید کے نسخوں میں سے حذف کر دینا چاہیے، جبکہ ابھی کا موقف یہ تھا کہ ہم نے یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنی ہے جس طرح قرآن مجید کے نسخوں میں موجود ہے۔ جب بحث نے طول کھینچا تو اچانک ابی نے بےحد سختی سے کہا، میں تلوار کندھے پر رکھ لوں گا اور جو شخص اس حرف کو قرآن مجید سے نکالنا چاہے گا اس کا خون بہا دوں گا۔ ابی کے اصرار کی بنا پر خلیفہ نے اپنے الفاظ واپس لے لیے۔ جب قرآن مجید کا ایک حرف بدلنے کے سوال پر یہ سب کچھ ہوا تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید تحریف کا شکار ہو گیا ہے اور اس کی کچھ آیات حذف کر دی گئی ہیں؟ جو 2 بنیادی باتیں اوپر بیان کی گئی ہیں، ان کے علاوہ اس امر کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں اس میں تحریف نہ ہونے اور اس آسمانی کتاب کے تغیر و تبدل کی دست برد سے محفوظ رہنے کی صراحت کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ سورہ حجر آیت نمبر 9، ہم نے قرآن بھیجا ہے اور ہم اس کے حافظ اور نگہبان ہیں۔ اسلامی علماء اور دانشمندوں نے بھی تفسیر اور کلام کی کتابوں میں صراحت کی ہے کہ اسلامی دانشمندوں کا اس مسئلے پر اجماع ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، اور اگر دانشمندوں میں بھی کوئی ایسا شخص پیدا ہوا ہے جو تحریف کے موضوع پر اعتقاد رکھتا ہو تو اس اعتقاد کی وجہ جعلی روایات ہیں جو بعض خود غرض لوگوں نے احادیث کی کتابوں میں شامل کر دی ہیں، ورنہ خود قرآن مجید میں ان کے دعوے کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ ظاہر ہے کہ ایسی روایات درجہ اعتبار سے ساقط ہیں، بصورت دیگر ایسا اعتقاد ان روایات کے زیر اثر پیدا ہوا ہے جن کے حقیقی معنی اور مفہوم ابھی تک منکشف نہیں ہوئے۔ بہرحال ہمارے بہت سے بزرگوں اور محققین نے اس بارے میں کتابیں لکھی ہیں اور قرآن مجید میں تغیر و تبدل کا ناممکن ہونا واضح طور پر ثابت کیا ہے۔ وہ روایات جن میں یہ کہا گیا ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس قرآن کا ایک نسخہ تھا جو اس کے دوسرے نسخوں سے مختلف تھا، یہ روایات قرآن مجید میں عدم تحریف کے مسئلے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ علماء نے کہا ہے کہ جو قرآن کریم امیر المومنین علیہ السلام نے جمع فرمایا تھا وہ آیات کے شان نزول کی اس شرح اور تفاسیر اور توضیحات پر مشتمل تھا جو آپ نے رسول اکرم سے سنی تھی، اور دوسرے نسخوں سے اس کا فرق قرآن مجید کے اصل متن کے بارے میں نہیں بلکہ صرف اس حصے کے بارے میں تھا۔ صفحہ نمبر 199 ہیڈنگ ہے قرآن مجید کی صورتوں کے نزول کی ترتیب اور کاتبان وحی۔ سوال: نزول کے مطابق قرآن مجید کی پہلی اور آخری صورتیں کون سی ہیں؟ نزول وحی کے بعد قرآن مجید کن لوگوں کے ذریعے لکھا جاتا تھا؟ جواب: معتبر اسلامی مورخین نے جو کچھ تحریر کیا ہے اس کے مطابق جو پہلی صورت رسول اکرم پر نازل ہوئی وہ صورت اقرا باسم ربک الذی خلق تھی، اور آخر میں نازل ہونے والی سورہ توبہ تھی۔ ان 2 صورتوں کے مضامین بھی اس قول کی تائید کرتے ہیں۔ جہاں تک رسول اکرم کے زمانے میں قرآن مجید کو ضبط تحریر میں لانے کا تعلق تھا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آیات آپ پر نازل ہوتی تھیں انہیں آپ کے کچھ چیدہ اصحاب باقاعدگی سے آپ سے دریافت کرتے رہتے تھے اور کوئی خط کی ایک طرز میں لکھ لیتے تھے جو کہ ان دونوں خطے متداول تھے۔ ان حضرات کو کاتب وحی یعنی وحی کے لکھنے والے کہا جاتا ہے۔ مورخین نے ان افراد کی تعداد 43 تک لکھی ہے۔ ان 43 حضرات میں سے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور بعض دیگر اصحاب آیات قرآنی کو
لکھنے کے کام میں باقی سب سے زیادہ محنت کرتے تھے، وہ ہمیشہ آن حضرت کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں اور آپ کی دقیق رہنمائی اور سرپرستی میں تمام نازل شدہ آیات لکھ لیتے ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اسلام کی بنیاد اس آسمانی کتاب پر ہے اور یہ زندگی کے تمام اجتماعی اور انفرادی شعبوں میں مسلمانوں کا بنیادی قانون ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کے لکھوانے کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت کی رحلت کے وقت تمام قرآن تحریری شکل میں مسلمانوں کے پاس موجود تھا اور بہت سے لوگوں نے اسے حفظ بھی کر رکھا تھا۔ جو قرآن مجید اب مسلمانوں کے پاس موجود ہے وہ وہی ہے جو حضور کی رحلت کے وقت مسلمانوں کے پاس موجود تھا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 9 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 10 کا آغاز صفحہ نمبر 201 سے کریں گے۔ ہیڈنگ ہوگی اپنی رائے سے تفسیر کرنا۔